یہ تسبیح سب نبیوں کی لاڈلی ہے۔ جو اس تسبیح کو ایک بار پڑھتا ہے اللہ اس کی ایک نہیں ہزار حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر حاجت، ہر دکھ، ہر بیماری اور ہر تنگی کا علاج کسی نہ کسی ذکر میں، کسی نہ کسی تسبیح میں لازمی موجود ہوتا ہے۔ ہماری آج کی تسبیح بھی ایک ایسی پیاری تسبیح ہے کہ جس میں انسان کی خواہشات، اس کی حاجات کی تکمیل موجود ہے۔ یہ تسبیح سب نبیوں کی لاڈلی تسبیح ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف زمین پر کہے جاتے ہیں بلکہ آسمانوں میں فرشتے، انبیاء اور مقربین بارگاہ الہی کی زبان پر بھی یہ کلمات جاری رہتے ہیں۔ یہی وہ تسبیح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو عطا فرمایا اور سب انبیاء کرام نے اس ذکر سے اللہ کو پکارا، اس کی رحمت کو جذب کیا اور اپنی امتوں کو بھی یہی تلقین کی۔ اگر ہم تاریخ کے صفحات کھولیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اس تسبیح کے ذریعے اپنے رب کو راضی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تو یہی کلمات ورد زبان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں کودا تو یہی کلمات ان کی حفاظت کا حصار بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ کی توحید کو پکارا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی کلمہ کے ذریعے بیماروں کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا۔ تو ناظرین محترم، اس نبیوں کی پیاری اور لاڈلی تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کہ جس کے پڑھنے سے انسان کی ایک نہیں ہزار حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی دعوت دین کی بنیاد بھی اسی تسبیح پر رکھی گئی۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس نے کفر و شرک کی تاریخ کو چیر کر ایمان کی روشنی پھیلائی۔ یہی کلمہ تھا کہ جس کی صدائیں مکہ کی گلیوں میں گونجتی تھیں، اور یہی کلمہ تھا جس پر صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذیتیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں سب اس تسبیح کے سبب تھیں۔ ناظرین، دنیا کے اندر جتنے بھی انقلابات آئے، جتنی بھی اصلاحی تحریکیں برپا ہوئیں، ان میں سب سے زیادہ کامیاب اور پائیدار انقلاب وہ تھا جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا۔ یہ انقلاب محض حکومت یا معاشرتی تبدیلی کا انقلاب نہیں تھا، بلکہ یہ دلوں کا انقلاب، اخلاق کا انقلاب، عقیدے کا انقلاب اور انسانیت کو حیوانیت سے نکال کر رب کی طرف لوٹانے کا انقلاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں دین اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا، وہ معاشرہ عقیدوں میں بگڑا ہوا، رسم و رواج میں الجھا ہوا، اخلاقی پستی میں گرا ہوا اور ظلم و جبر سے آلودہ تھا۔ ایسے ماحول میں جب ہر طرف شرک، ظلم، ناحق خون ریزی، زنا، سود اور ظلم کا بازار گرم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا اور بنیادی پیغام توحید تھا۔ آپ نے سب سے پہلے جس بات کی طرف لوگوں کو بلایا وہ یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اس پورے باطل نظام کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا جس پر عرب معاشرہ قائم تھا، کیونکہ وہ تو بتوں کو پوجتے تھے، ان کی رسومات اور معاشرت بت پرستی پر مبنی تھی۔ توحید کا پیغام صرف ایک نظریہ نہیں تھا بلکہ وہ پورے معاشرے کو بدلنے کی تحریک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے آغاز میں سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف بلایا۔ یہ سب اسلام قبول کر گئے اور یوں دعوت دین کا پہلا قافلہ تیار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا 3 سال تک دین کی دعوت کو خفیہ رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کے مشرکین کا ظلم و جبر عروج پر تھا اور ایک نئی دعوت کو برداشت کرنا ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انفرادی طور پر بلایا اور دار ارقم کو مرکز بنایا۔ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھایا، ایمان کی باتیں کیں اور صحابہ کی تربیت کی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام سرداروں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ ایک سخت دن آنے والا ہے، اور پھر اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ قریش چونک گئے اور سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی اور کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اسی پر سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت کھلم کھلا شروع کی تو مشرکین مکہ آپ کی سخت مخالف ہو گئے۔ آپ اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن کسی نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، مجنون، شاعر، کہانت کرنے والے جیسے القابات سے پکارنے لگے۔ ان کے سردار کہتے یہ کیا باتیں کرتا ہے، کیا معبود صرف ایک ہے؟ یہ تو عجب بات ہے۔ بنی ہاشم کا 3 سالہ مقاطع شیب ابی طالب جس میں کھانے پینے کی اشیاء بند کر دی گئیں، بچوں کے رونے کی آوازیں مکہ میں سنائی دیتی، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھے گئے اور کہا گیا کہ لات اور عزا کو پکارو، لیکن بلال کہتے تھے احد احد۔ حضرت خباب کی پیٹھ پر دہکتے کولے رکھے گئے، حضرت یاسر اور سمیہ کو اذیت دی گئی، یہاں تک کہ سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ جب مکہ میں زمین تنگ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہ لوگ دین حق کو قبول کریں، لیکن وہاں کے سرداروں نے مذاق اڑایا اور عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے کو کہا، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا۔ آپ نے اس دکھ کی گھڑی میں بھی بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ جب مکہ میں ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مشرکین نے قتل کا منصوبہ بنایا لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں روانہ ہوئے۔ غار ثور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان، یہ واقعہ ہمارے لیے صبر اور توکل کی عظیم مثال ہے۔ آخر کار وہ دن آ پہنچا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں آپ پر سب سے زیادہ ظلم ہوئے تھے، لیکن آپ نے بدلہ لینے کی بجائے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور یہی تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اصل روح تھی۔ اس تسبیح کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، لیکن نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسبیح کو چھوڑا، نہ ہی دعوت حق کو چھوڑا اور نہ ہی آپ کے صحابہ اور اہل بیت نے اس کی تصدیق کو چھوڑا۔ اس تسبیح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھا اور آپ کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد حق میں کامیاب رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد حق اور دعوت دین کی بنیاد یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور آج کی بابرکت تسبیح کی جس کے پڑھنے سے انسان کی ہر میدان میں کامیابی ہوتی ہے اور اس کی ایک نہیں بلکہ 1000 خواہشات اس کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر تو میرے سامنے زمین کے برابر گناہ لے آئے اور مجھے اس حال میں پائے کہ تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو میں بھی تجھے معافی کے پہاڑ عطا کر دوں گا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے جو دعا پڑھی وہ توحید پر مبنی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے میں ظالموں میں سے تھا۔ اس ذکر نے انہیں اندھیرے سے نکالا، مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور اللہ کی رحمت کے سمندر میں پہنچا دیا۔ جنگ بدر اور لا الہ الا اللہ، جب جنگ بدر کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہے گا اللہ اس کے ذریعے لشکر کے فرشتے بھیج دے گا، اور وہی ہوا۔ بدر کے میدان میں فرشتے اترے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس کلمہ پر ایمان لائیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ان کا احسار ایمان اور قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب یہ تسبیح دل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسلام کی ابتدا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن غلاموں کو آزاد کیا وہ سب لا الہ الا اللہ کے سبب ظلم کا شکار تھے۔ انہوں نے صرف اس تسبیح کی محبت میں اپنی ساری دولت قربان کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا محور صرف توحید، عبادت اور اخلاقی تربیت نہیں تھا، بلکہ اس میں صبر، استقامت، رحمت، عدل، برداشت
اور اخلاص جیسی اعلیٰ صفات بھی شامل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دین کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، دل دکھتے ہیں، راستے بند ہوتے ہیں، لیکن صبر، یقین اور اللہ سے تعلق قائم رکھو تو وہی راستے کھلتے ہیں، وہی دشمن دوست بن جاتے ہیں اور اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد سب سے بلند مقام پر شمار کیا۔ آپ کا رعب ایسا تھا کہ شیطان بھی آپ کے سائے سے ڈرتا تھا۔ عدل میں بے مثال تھے، رعایا کا دکھ آپ کو اندر سے ہلا دیتا تھا، اور جب آپ خلیفہ بنے تو راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تاکہ کسی مظلوم کی آپ کی عدالت تک پہنچنے سے پہلے آسمان تک نہ چلی جائے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، چاندنی اپنے نور سے مدینے کے کوچوں کو روشن کر رہی تھی، لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اپنے خادم کے ساتھ ایک چادر اوڑھ کر گلیوں میں چل رہے تھے۔ اچانک آپ کی نظر ایک چھوٹے سے گھر پر پڑی جہاں سے دھیمی آواز میں کوئی عورت اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی، اے میرے بیٹے، رات کی تاریکی تجھے دھوکہ نہ دے، یہ مت سمجھ کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ذات جو اندھیرے میں کی گئی ہر سرگوشی کو سن لیتا ہے، وہ تمہارے دل کا حال جانتا ہے۔ تو جس گناہ کے ارادے سے نکلا ہے رک جا، توبہ کر لے، اللہ سے ڈر، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس کے غضب سے وہی بچے گا جو رات کو بھی اپنے دل کو پاک رکھے۔ اس ماں کی باتوں میں ایک درد تھا، ایک تڑپ تھی جو ایک ماں ہی اپنے بیٹے کے لیے محسوس کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، ان کے قدم ساکت ہو گئے اور ان کی آواز کو غور سے سننے لگے۔ دل پر عجیب اثر تھا۔ پھر وہی گھر سے ایک نوجوان کی چیخ کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں بہت تھک چکا ہوں، گناہ میرے جسم میں رچ بس گئے ہیں، لیکن میں تیرے در پر لوٹ آیا ہوں۔ میرے دل نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کبھی تیرے خلاف نہ جاؤں گا، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے قبول فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ ایک درخت کے پیچھے سے سن رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ جو دن میں سخت ہوتے تھے، رات کو اللہ کے بندوں پر ایسے رو پڑتے جیسے بچہ ماں کی گود میں روتا ہے۔ اگلی صبح آپ نے اس نوجوان کو دربار میں بلایا اور نرمی سے فرمایا، اے نوجوان، رات کی سعادت مجھے یاد ہے جب تو نے توبہ کی تھی، بتا تیری توبہ کتنی سچی تھی۔ نوجوان کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھوں میں ندامت تھی اور کچھ بول نہ سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، جا بیٹا، تو وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ نے رات کے اندھیرے میں قبول کر لیا۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ لمحہ دیکھا ہے جب ایک ماں کی دعا اور ایک بیٹے کی توبہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تھے اور اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ پھر آپ نے صحابہ کو بلا کر فرمایا، لوگوں سن لو، یہ نوجوان کل تک گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن آج اللہ کا ولی بن کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ جب بندہ دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے ایسے راضی ہو جاتا ہے جیسے ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو پا کر خوش ہوتی ہے۔ تم لوگوں کی شکل نہ دیکھو، تم دل کی حالت کو نہ جانتے ہو۔ اللہ نے جسے معاف کر دیا، تم اس کے ماضی کو چھیڑنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ جب گناہ چھپا دے تو بندے کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ وہ نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسوؤں نے اس کے دل کی میل صاف کر دی اور وہ اس دن کے بعد راتوں کو سجدے میں رہتا اور دن میں روزے رکھتا۔ لوگ اسے متقی کہتے، لیکن وہ کہتا کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن اللہ کا رحیم ہونا ہی میری امید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مثال باقی جوانوں کو دی اور فرمایا کہ اگر کوئی گناہ سے پلٹ آئے تو ہم اسے گلے لگائیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک لمحے کے لیے بھی دل سے اللہ سے رجوع کرے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ بابرکت تسبیح کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی لاڈلی تسبیح ہے، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی ایک نہیں بلکہ 1000 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، اس پر اپنا خاص کرم اور فضل نازل فرماتا ہے، اس کو ہر مقصد میں کامیابی عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر تو زمین سے آسمان تک گناہ میرے پاس لے کر آئے، بشرطے کہ یہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں تجھے بخش دوں گا۔ تو ناظرین محترم، آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیں تو یہ افضل عمل ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں اس تسبیح کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ سب ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ये सबसे अफजल ज़िक्र यानी ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी मुकम्मल एक तस्बीह पढ़नी है। अगर आपके पास तस्बीह मौजूद हो तो आपने तस्बीह के दानों पर गिन कर पढ़ लेना है। अगर तस्बीह मौजूद ना हो तो दाएं हाथ की उंगलियों पर गिनकर तवज्जो और ध्यान के साथ पूरे 100 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ लेना है। जब आपने 99 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो आपने आखिरी मरतबा पहला कलमा पूरा पढ़ना है यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब आप ये मुकम्मल तस्बीह पढ़ लें तो इसके बाद आपने कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी और मुख्तसर सी छोटी सी सूरत पढ़नी है जिसे सूरह कौसर भी कहा जाता है। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। एक मरतबा सवाब के साथ मेरे साथ भी दोहरा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने किस मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ लेना है और आखिर में उतना ही दरूद पाक पढ़ लेना है जितना आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। ला इलाहा इल्लल्लाह महज एक ज़िक्र नहीं, ये निजात का ज़रिया है, रिज़्क़ का ख़जाना है, बीमारी का इलाज, दिल का सुकून, जहन्नम से निजात और जन्नत की कुंजी है। अगर आप अपनी हाजत, दुख, तकलीफ़, बीमारी या रुकावट को अल्लाह के सामने रखना चाहते हैं तो इस ज़िक्र को पकड़ लीजिए। ये वो तस्बीह है जो तमाम अंबिया कराम की लाडली थी। तो क्या आप अल्लाह के लाडले नहीं बनना चाहते? आज भी जो शख्स इस तस्बीह को दिल की सच्चाई से पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमाता है, उसके तमाम छुपे और ज़ाहिरी गुनाह मुआफ़ कर देता है और उसकी हाजतें पूरी कर देता है। उसके दिल से गमों अंदों को निकाल देता है और उसे वो मकाम अता करता है जो दुनियावी असबाब से कभी हासिल नहीं हो सकता। ये तस्बीह बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है, दिल से गम छीन लेती है, रिज़्क़ में बरकत लाती है, घर में सुकून पैदा करती है, दुश्मनों को ज़ेर करती है, गुनाहों को धो देती है और अल्लाह के अर्श को हिला देती है। ये तस्बीह वो है जिसमें ना सिर्फ कलमा तौहीद है बल्कि अल्लाह ताला की वहदानियत का कामिल ऐलान है। इस तस्बीह में दिल की पाकीज़गी है, रूह की ताज़गी है, ईमान की सलामती है और निजात की ज़मानत है। तो वो तस्बीह है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सिर्फ कलमा नहीं, ये अल्लाह का राज है, ये अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार है, ये तमाम नबियों का पैगाम है और ये हमारी कामयाबी की चाबी है। ये तस्बीह अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला बंदा अल्लाह के बेहद करीब होता है। इस ज़िक्र को अपनी ज़बान पर जारी रखें, चलते फिरते इस ज़िक्र को पढ़ें। इस तस्बीह का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करने पर अल्लाह ताला इस इंसान की एक नहीं बल्कि 1000 हाजतें पूरी फरमा देता है और उसे अपने महबूब और लाडले बंदों में शुमार कर लेता है, क्योंकि यही तस्बीह तमाम नबियों की लाडली तस्बीह है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त अपने ज़िक्र और अज़कार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।